السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن حواه تبعا لما جئت به، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعزام، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر اپنے محبوب گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے تہجد سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیس الحمدللہ، دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے آپ کے بیٹھنے کو اور نماز ادائیگی کی اور سننے و سنانے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا، یا آمین ثم آمین۔ اور درود و سلام و آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار، شان شبتہ، تاج مدینہ، فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کی جمعہ میں انشاءاللہ تعالی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جنت کتنے ہیں اور جہنم کی کتنے طبقات ہیں، اور جنت میں جانے والے اعمال کیا ہیں۔ بہت ہی شارٹ ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بولنے کی اور ہم سب کو، خاص کر مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے وعدہ کے لیے، جنت الفردوس میں داخلہ کے لیے، جنت الفردوس میں ایڈمیشن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں دو حکم ہمیں آپ کو فرما رہے ہیں۔ اگر انسان، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن اگر اس دو باتوں پر، دو شخصیت پر، دو ذات پر اگر حکم پر مانے گا، اللہ کا گارنٹی اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، ایسے نعمت عطا فرمائیں گے جس کا ہمارے آپ کے تصور کے باہر ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہروں میں، ایسے باغات میں اس کو داخلہ ہوگا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، تجری من تحت النہار خالدین فیہا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین کامیابی ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو لالچ دیا، ہمیں آپ کو اشارہ دیا کہ ہمیں آپ کو جنت کیسی ہے، اور اس جنت میں جانے کے لیے، جنت کے داخلہ کے لیے ہمیں آپ کو عمل کیا کرنا ہے۔ دو عمل بتائے: من یطیع اللہ و رسول، اللہ کے اطاعت اور رسول کے اطاعت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو احکامات دیے ہیں، ہمیں آپ کو جو احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو مضبوطی پکڑنا، اس کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ کوالٹی ہے جنت میں انٹر کے لیے، جنت داخلہ کے لیے۔ نمبر دو، اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے بارے میں ہمیں آپ کو حکم دے رہے ہیں اگر تم جنت کا شوقین ہو۔ دوسرا نمبر جو عمل کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور کے عمل پر زندگی گزارنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جنت جانے کے لیے۔ انسان دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، کامران ہونے کے لیے، سکسیس ہونے کے لیے، کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہونے کے لیے اس کو 1-2 سال نہیں، کسی کی زندگی کھپ جاتی ہے، کسی کی 40 سال کے بعد وہ اپنے جس ٹارگیٹ تھا، اس کا جو مقصد تھا، اس مقصد حاصل کرتا ہے۔ کوئی 20 سال میں، کوئی 25 سال میں، اس کی زندگی کافی گزر جاتی ہے۔
لیکن اللہ تبارک تعالیٰ خود گارنٹی دے رہے ہیں، خود ہمیں آپ کو فارمولا بیان فرما رہے ہیں، ہمیں آپ کو راستہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو گے تو اللہ کو جنت عطا فرمائے۔ اور جنت کیسی جنت ہے؟ ایسی جنت ہے جو حدیث مبارک آتا ہے، آمنہ قلال مدینہ کے تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے ایسے نہریں ہوں گی جو ہم اور آپ اگر اس نہر پر کبھی پانی پیئیں گے، ایک دفعہ پانی شربت پیئیں گے، ایک گھونٹ پر الگ ٹیسٹ، دوسرے گھونٹ پر الگ ٹیسٹ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ایک نہر نہیں بنائی بلکہ بہت ساری نہریں ہوں گی، کچھ نہریں شربت کی ہوں گی، کچھ نہریں شہد کی ہوں گی، کچھ نہریں آپ کا شراب کی ہوں گی۔ جامع کوثر کہا گیا یہ والا نہیں، بدبودار والا نہیں جو پینے کے بعد انسان اپنا ہوش کھو دیتا ہے، اس پر تو وعید ہے قرآن پر۔ وہ شراب وہاں پر ملے گی جو ٹیسٹ ہوگا، نشہ والا نہیں، وہاں پر ہوگا بکنے والا نہیں، بلکہ مزیدار اور پیور فروٹ کا، جنت کے جو پھل ہوں گے۔ اور نہر جو ہوں گی، حدیث میں آتا ہے، روایت ملتا ہے کہ جو شہد جو نالا ہوگا، نالی جو ہوگی، اس پر پانی دور سے زیادہ سفید چکنا، نیچے اگر چھوڑے سے کوئی 10 ٹکا 5 روپے کا کوئی نہیں گرا ہوگا، اوپر سے نیچے انسان دیکھ سکے اتنی سفید پانی ہوگی۔ اور نیچے کنارے یاقوت کے ذریعے، سونا اور چاندی کے ذریعے اس کو کیا گھیرا ہوا اس نالا جو نہر ہوں گے، نہر کو یہ تمام نعمتیں ملیں گی اس کو جو اللہ اس کے رسول کے طریقے زندگی گزارے۔ اب رہی بات جنت کتنے قسم ہیں، مختصر بات کروں، طبیعت تھوڑا ناساز ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، سبق یاد رکھیے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے، سب سے پہلے دروازے کا نام باب الصلاح، دوسرے دروازے کا نام باب الجہاد، تیسرے دروازے کا نام باب الصیام اور چوتھے دروازے کا نام باب الصدقہ، اور 5ویں نمبر دروازے کا نام باب القاظمین الغیظ والعافین عن النار، اور اسی طرح 5واں نمبر جو جنت کا دروازے کا نام باب الحج، اور 6واں نام باب التوبہ، اور 7واں نمبر باب الایمان اور ذکر۔ یہ جو 7-8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اسے ایک مس ہو گیا، 8 دروازے ہیں، تو ان 8 دروازے میں 8 کا الگ الگ کوالٹی ہے۔ ایسے میں مسجد کا 5 گیٹ ہو جائے تو نمازی اندر داخل ہو گئے جدھر چاہے، لیکن جو 8 دروازے، 8 دروازوں کے لیے الگ الگ کوالٹی میں داخل ہو گئے۔ پہلے جو دروازہ ہے باب الصلاح، اس میں صرف نماز پڑھنے والا داخل ہو، کون داخل ہو؟ نماز پڑھنے والا، وہ نمازی نہیں جو ایک وقت آیا 5 وقت غائب رہا، جمعہ 360 والا نہیں، وہ نمازی جو خالص اللہ رضا، اللہ خوشنودی پابند نماز پڑھتا ہے، اس دروازے پر وہی سے داخل ہو، اور نماز خشوع خضوع کے ساتھ۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بدترین نمازی وہ ہے جو نماز چوری کرتا ہے۔ جو اگر نماز پڑھتے ہیں دھیان سن لیجیے گا، وہ تو کیا فرماتے ہیں؟ بدترین چور وہ ہے جو نماز بھی چوری کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمع عرض کیا رسول اللہ سب سے بڑا چور نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ دوسرے کا بٹوا نکالتا ہے پیسہ، دوسرے کے پرس میں جھانکی مارتا ہے، مسجد ڈبہ سے نکالتا ہے، نہیں، حضور فرماتے ہیں جو رکوع اور سجدہ کو صحیح طریقے ادا نہ کرتا ہے سب سے بڑا چور ہوئی۔ آج دیکھیں بہت ایسے نمازی ہیں 10 سال 12 سال 20 سال 25 سال نماز ہو گیا، لیکن رکوع کرنے جو طریقہ ہے، رکوع سے اٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ پتہ نہیں، سجدہ کس طرح کرنی چاہیے، نماز پڑھ رہے کافی دنوں سے، لیکن سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دیا صحابہ کرام کو، اس کا پتہ نہیں۔ سب کی ذمہ داری ہے، جو علم سیکھنا فرض، ان میں سے ایک ضروری یہ ہے کہ نماز کے ارکان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور الحمد عشاء کے بعد شروع ہو گیا ہے، بہت سے حضرات ماشاءاللہ بیٹھ رہے، 8-10 ساتھی ہیں، آپ پوچھ رہے کیسے مزہ آ رہا ہے؟ کچھ کھیل ہے بھائی، کھیل، نماز سے سیکھنا کھیل ہے، میں کہوں گا پیارے انداز سے آسان طریقے سمجھا جا رہا ہے، بجھایا جا رہا ہے۔ بس آپ نماز سیکھ لیں، اس کے بعد آپ تعلیم بیٹھے نہ بیٹھے آپ کو چوائس، بات دوسرے چل جا رہی ہے، تو سیکھے میرے بھائی۔ اگر شرم لگتا ہے مجمع بیٹھنے عشاء کے بعد تعلیم، اب پارسل نہ آئے، 24 گھنٹے تیار انشاءاللہ میں نماز سکھانے، کوئی دقت نہیں ہے، تو سیکھے بھائی، سیکھنے کے بعد کام کریں، مزہ آئے۔
تو نمازی کے لیے جو رکوع صحیح طرح نہیں کرتا، رکوع اونٹ کی طرح اٹھا ہوا ہے، صحیح طرح ہاتھ ادا نہیں کر رہا ہے، ایسے نمازی کو نماز قابل قبول نہیں۔ رکوع کیا پورا اٹھانے ڈائریکٹ لگے سجدے نہیں میرے بھائی، مکمل اٹھے رکوع سے، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ ٹائم دے، ہر ایک چیز الگ الگ ہونی چاہیے۔ جب موقع لے انشاءاللہ نماز کو میں مکمل کروں گا۔ سجدے میں اسی طریقہ ہے جو سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2 کیا فرمائے؟ جہاد، باب الجہاد۔ دوسرے نمبر پر جو جنت کا جو دروازہ ہے اس گیٹ پر وہی شخص داخل ہوگا جو اللہ کے لیے جہاد کیا۔ اس کے لیے اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جہاد کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس دروازے اس کو کیا داخل فرمائے۔ نمبر 3 باب الصیام، رمضان کا مہینہ ہوا، پان چبا کر گٹکا چبا کر گھر میں ہاڑی پھوڑ کر کھانے والے کے لیے نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزہ کا فرض کیا، جو رمضان کا روزہ اللہ رضا میں رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس دروازے کے ذریعے آواز دیا فرشتوں، مرحبا مرحبا، مبارک ہو، ویلکم، آئیے، آپ کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیے، میرے پاس سے گزری۔ اللہ اکبر۔ یہ روزہ دار کے لیے، آگے نمبر صدقہ و خیرات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ ہے کہ اگر تم صدقہ کرو کم سے کم ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو جائے۔ کوئی اگر مانگنے آتا ہے آپ کے دروازے پر آئے یا کسی جگہ پر آتا ہو تو کوشش یہی کرے کہ خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل مبارک کیے، گھروں میں کچھ نہیں ہے، کتاب اوراق میں اگر ہم کو کھول کے دیکھیں، علماء کرام کے زبانیں اگر بیانات کو سنیں گے تو کئی مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے شریف میں، گھر مبارک میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور سے اور پانی سے گزارا ہوتا تھا۔ ایک دو ایسے روایت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور کھاٹ پر آرام فرما رہے تھے، اچانک اٹھے اور کھاٹ کو جو اٹھاؤ جب پہیا ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، اپنے پیٹ کے اندر چپکا لیے اور صحیح آدمی کے ساتھ جھولتا کیسے ہے، اگر اس سے رکھ دیا جھولا کیسا ہوتا ہے، وہ جھولنے کے طرح جھولنے لگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے چین ہو اٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کا، ایسے اب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فرما رہے معلوم ہے؟ عائشہ بھوک کی شدت نے میرے پیٹ کو موچڑ رہا۔ اللہ۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گھومنے گئے، کھجور کے باغ میں، اور دیکھے کہ جیسے کہ امرود کا درخت ہوتا ہے، کوئی پرندہ کھا لیا تو گر جاتا ہے، اس طرح کھجور پڑے ہوئے تھے، اس کھجور کو اٹھایا اور صاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا۔ اور ایک صحابی تھے، صحابی یا رسول اللہ آپ اس کو کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں پتہ ہے تم کو اس پیٹ پر کھانے کا ایک ذرہ بھی 4 دن سے پیٹ کے اندر نہیں گیا۔ کتنے دن سے نہیں گیا میرے بھائی؟ 4 دن گزر گیا ہے، ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود فرما رہے ہیں میرے پیٹ پر ایک دانہ کا 1000 حصہ بھی نہیں گیا پیٹ۔ اللہ نے جس کو دولت دیا ہے، جو دن رات دنوں میں کم سے کم 3 مرتبہ ہو 4 مرتبہ کھا رہے ہیں، دوا کھا رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے نہیں کر رہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت۔ کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو 4 دن کنٹینیو کھانا کے بغیر گزارا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانے کے لیے محتاج تھے؟ حضور اگر اشارہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہر کو باہر بنا دے، سونا کو بنا سکتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام حکم کرتے فرشتے سونے کا جھولا بھر کر کے لے آتے، لیکن ہمیں اب کا پیغام دینا تھا کہ اصل کامیابی کھانے کے لیے نہیں، اصل کامیابی مال دولت کے لیے نہیں، اصل کامیابی اسٹیٹس کے لیے نہیں، اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ سے راضی ہے، اس سے فکر کرتا۔ اسی لیے جو حضرات غربت میں ہیں، ایک کوئی مانگ رہے ہیں یا کوئی مانگ نہیں سکتے، کوشش کرے بھائی کسی دینے کے لیے۔ آگے نمبر باب القاظمین والغیظ والعافین عن الناس، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، پانچ نمبر یہ ہے وہ دروازہ ہے جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے اور عفو درگزر کرنے والا، معاف کرنے کا دل جذبہ رکھتا ہے۔ غصہ فوراً غصہ ہو جانا، ایک حق کے لیے غصہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ حق بات ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے
یہ تو چھوڑ دیجیے، ماں باپ تو بھولے گئے ہیں، بیٹے کو نماز بیٹے پر فرض ہے، بالغ ہو گئے تو پھر بھی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ ابھی نمازی ہے ماشاء اللہ، اور آئی رہے پڑھ بھی رہے ماشاء اللہ. تو بیٹا اگر نماز چھوڑ رہا ہے، والدین مطلب غصہ ہو رہے ہیں، ہونے بھی چاہیے. یہاں تک کہ شریعت حکم ہے 7 سال ہو جائے نماز حکم کرے، 10 سال ہو جائے تو اس کو کیا کرے؟ پٹائی لگائے. ٹیوشن نہ جائے پٹائی لگاتے ہیں. بچے گھر کا سامان توڑتا ہے تو پٹائی لگاتے ہیں اس پر. بچے اگر اسکول نہ جائے تو پٹائی لگتا ہے، کوئی سامان توڑتا ہے تو پٹائی لگاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا حکم نماز، لڑکا بالغ ہو گیا 15 سال پلس ہو گیا ہے، لیکن ماں باپ پر پیشانی پر شکم بھی نہیں آتے ہیں، جوڑا بھی نہیں ہوتا ہے کہ بیٹا ڈاؤن ڈاؤن گھوم رہا ہے نماز نہیں پڑھتا، بیٹا ڈاؤن ڈاؤن گھوم رہا ہے تو گھٹا ڈھک کے نہیں گھوم رہا ہے، بیٹا ڈاؤن ڈاؤن گھوم رہا ہے تو شراب پی رہا ہے، بیٹا ڈاؤن ڈاؤن گھوم رہا ہے نشہ پہ چل رہا ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ٹوکنا چاہیے. تیسرا آگے نمبر معاف کرنا. ایسے نہیں میرے بھائی، کسی سے کوئی انبن ہو جائے، زندگی ہے، کب کیا کس کی باری آ جائے گی، موت سے گلے ملانا ہوگا. معاف کرنے جذبہ رکھے، معاف کرنے والے. ایک مختصر واقعہ بات آگے چلتا ہوں. ایک صحابی دروازے میں تشریف لائے نہیں، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گیٹ پر ایک شخص داخل ہو رہا ہے، وہ جنتی ہے. ذرا غور سنیے گا. جو اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، کسی غصہ رکھ رہے ہیں، حسد رکھ رہے ہیں، ان کے لیے بہت بہترین مثال اللہ پاک نے ذہن میں ڈالا اور حدیث مبارکہ ہے. آئے دیکھیں ایک صحابی چپل کے سے موڑے ہوئے ہیں اور ایک کنارے میں رکھ کر اور ایک کنارے میں چپ چاپ بیٹھ گئے آپ حضرت والسلام کا بیانات سننے کے لیے. تمام صحابی دیکھیں فلانا صحابی ہے. پھر دوسرے دن بھی فرمایا کہ اس گیٹ پر ایک شخص آ رہا ہے، وہ جنتی ہے. پھر وہی صحابی آئے جو پہلے دن آئے تھے. اسی طرح 3 روز 3 دن وہ آدمی آیا، 3 دن اس کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی کی بشارت. اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اس سے عبادت کیا تھا معلوم ہے؟ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے دن بھر. رات کے وہ کیا کرتے تھے؟ رات بھر تہجد نماز پڑھتے تھے اور مکمل ایک ختم روزانہ پڑھتے. رات کو ایک ختم، دن کو ایک ختم اور دن بھر روزہ. یعنی صحابہ کرام میں عبادت کی بالمقابل سب سے زیادہ آج ایک 2 روزہ نفل روزہ رکھنے میں انسان ہل سے بھائی پسرا نکل جاتا ہے. 1-2 وقت نماز پڑھنے میں حالت خراب ہو جاتا ہے. اشراق چاش تو دور کی بات ہے، 5 وقت نماز پڑھنے میں حالت خراب. وہ صحابی رات بھر عبادت، روزانہ ایک قرآن پاک کی ختم اور پھر رات بھر تہجد نماز پڑھتے. وہ دوڑ کے گئے، اس کا ساتھ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب سے انبن ہو گیا ہے، میں آپ کے گھر میں 2-3 دن مہمان کو تو رہنا چاہتا ہوں. اس کے طور پر مہمان طور پر. اس جگہ موقع تھا، اس جگہ پر ماحول نہیں تھا، کوئی مہمان آتا جب تک ٹھہرنے کی اس کی نیت ہوتی اس کے لیے ہر طرح کی سہولتیں اس کو دیا جاتا. اس کے بعد اندر میں ہوئے، رات کو سوئے. وہ صحابی چیک کرنے کے لیے گئے تھے، وہ بار بار رات کو سوئے دیکھ رہے تھے اٹھ کر کون ایسی عبادت کرتا ہے جو ہمارے نبی اس کو جنت کے بشارت دی. اگر کسی کے من تعریف کیا جائے تو اس کے بارے میں ہزاروں برائی بیان ہوتا ہے. فلانا آدمی بہت اچھے ہے یار، مسجد میں ایسے ایسے آتے ہیں، ایسے جاتے ہیں، ایسے دیے وہ دیے، ارے ایسا آدمی فلانا ایسا تھا ویسا تھا. اچھا جو بیان کیا جائے اس ہزاروں برائی بیان کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اس صحابی نے دیکھے گا اللہ کے حبیب نے خود فر جنت کے بشارت دی. چلے گئے اس کے پاس. 3 رات تک سوئی، 3 رات تک کوئی ایسا عمل نہیں دیکھے کہ کھڑے کو تہجد پڑھے ہیں، قرآن پاک نے کچھ نہیں کی، بس دعا پڑھے اللہ بسم قاموا تحیا. رات کو سوئے، فجر میں اٹھے. 3 دن کے بعد وہ آئے آن کے کہے کہ میرے ابو سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، بس میرا مسئلہ یہ تھا میں نے حضور زبان سنا کہ آپ کو 3 دن لگاتار کنٹینیو ہمارے نبی جنت کے بشارت. آپ کا کچھ اچھا عمل نہیں ہے، آپ کو جنت کی بشارت دی، نبی کا فرمان مجھے یقین ہے، لیکن آپ کا اچھا عمل کہاں نظر؟ کچھ نظر نہیں آتا. وہ صحابی اپنا تھوڑا سا ناراضگی سے باہر آنے لگا. وہ پھر بلایا، سنو میرے پاس جو عمل تھا رات کا ہو دن کا ہو تم نے 3 دن دیکھ لیا، اس سے ایک چول برابر بھی نہیں، لیکن ایک عمل ہے جو مجھے لگتا ہے میرے نظریے سے ہو سکتا ہے. وہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے، جو ہمارے نبی کے زبان سے جنت کی بشارت. وہ کیا عمل ہے بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ وہ عمل یہ ہے، وہ صحابی فرماتے ہیں میں جب رات کو سوتا ہوں
تو میرے دل میں کسی کے ذریعے سے کوئی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، کسی نے کوئی بھی تکلیفیں پہنچایا ہے، جلایا، ستایا ہے، مال ہڑپ کچھ بھی کیا ہے، میں اللہ کو گواہ کے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ذات جسے تکلیف پہنچا میں سب کو معاف کرے سو۔ یہ عمل، معاف کرنے والا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ نبی کے زبان کے ذریعے بلا دیا گیا یہ عمل، یہ انسان جنتی کے بشارت دے۔ جنت کا جنتی عمل میں یہ عمل یہ ہے کہ معاف کرنے کا جذبہ اور جنون رکھے۔ اللہ تک دعا ہے کہ اللہ تبارک ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مختصر اعلان یہ ہے کہ آج ہمارا وطن بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک اعلان ہمیں آپ کو دیا گیا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کی آواز پر لبیک کہیں، ہر اعتبار سے ہو، اسکینر کے ذریعے ووٹ ڈالنا ہو، پروٹیسٹ کے ذریعے کرنا ہو، احتجاج کرنا ہو، کسی ذریعے سے ہو، لائٹ گول والا ہو، مسلمان ایک ساتھ ہو کر الحمدللہ کام کیا ہے۔ اور ایک جو احتجاج جو ہمیں آپ کو کوئی راستے میں نکل کر نہیں بلکہ ہمیں آپ کو تھوڑی سی قربانی دے کر مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، خانقاہ کے لیے، عیدگاہ کے لیے اور جتنی بھی اوقاف کی زمین ہے تماموں کے لیے احتجاج کرنے کے نارمل احتجاج یہ ہے کہ آنے والا جمعہ کے دن 3 اکتوبر جمعہ کے دن ہر ایک مسلمان جو جس لائن سے ہے اپنے کاروبار کو بند رکھنے کی کوشش کر، بالکل دکاندار ہے، خدا کے واسطے ایک دن اگر آپ اللہ کے گھر کے لیے، نبی کے مہمان کے گھر کے لیے، جہاں ہمارے آپ کے خاندان آبا اجداد جہاں پر قبر ہے، قبرستان بنا ہوا ہے، جہاں ہم اور آپ سالوں میں 2 دفعہ نماز ادا کرتے ہیں، اور جتنی بھی دینی جگہ ہے تمام کے تحفظ کے لیے ایک پروٹیسٹ ہے، ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی دکانوں کو، اپنے جو آفسوں کو خدا کے واسطے جمعہ کے دن بند کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی مجھ سے بولیے بھائی اس سے کچھ نہیں جائے گا انشاءاللہ، لیکن ہمارا آپ کو جو مضبوطی ہاتھ ہے، یہ جو ایک ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل آواز بلند کیا ہے، اس آواز پر ہمارا آپ کا ایک ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ جو دفعیں رد ہو گئی ہے باقی جو آل انڈیا مسلم پرسنل چاہ رہے ہیں اس پر انشاءاللہ کا فیصلہ ہو، اس لیے ہم سب کو ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگلا جمعہ کو میرے بھائی، اس لیے برائے مہربانی اپنے اپنے جو دکان ہے آفس ہیں بس اس کو چھٹی کر لیں یا دکان کو بند رکھیں۔ 9 سے لے کر 2 بجے تک، دن بھر رات بند نہیں، 9 بجے سے لے کر 8 یا 9 سے لے کر 2 بجے تک ہے، اس کے بعد آپ کھلنا چاہے تو کھل سکتے ہیں۔